الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے اس ہفتہ وار درس قرآن میں ہم نے رمضان المبارک کے بعد پھر یہ سلسلہ درس قرآن کا شروع کیا ہے، اور آج ہم جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت حامیم سجدہ اس کا درس شروع کر رہے ہیں، جو کہ 24واں پارہ جو ہے آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، اور یہ سورت نمبر 41 ہے۔ 40 سورتوں کا درس پہلے ہو چکا ہے، آج جو ہے 41ویں سورت کا درس انشاءاللہ العزیز یہاں شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت پاک کی جو ہے 54 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس کا نمبر جو نزول کے حساب سے ہے وہ 61 ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ اس کا جو نمبر ہے نزول کا وہ 71 ہے۔ اٹ مین 71 اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس کا نمبر 71واں ہے، اور اس کے بعد جو ہے 43
صورتیں اور جو ہے وہ نازل ہوئی. اس صورت جو ہے اس کے کلمات یعنی جملے جو اس کے ہیں وہ 796 ہیں اور اس کے حروف کی تعداد 3350 ہے. یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ ابتدائی ایام تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ لیٹ بھی نازل نہیں ہوئی. پہلے سالوں میں اس کا نزول ہوا اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ بہت جو تھا مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا کام بڑے زوروں پر تھا اور مشرکین مکہ بڑی شدت سے مخالفت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی. اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور کفار مکہ کے لیے مشرکین کے لیے امیر حمزہ کا مسلمان ہو جانا یہ ان کے لیے بہت بڑا لاس تھا ان کی کمیونٹی کا. اور وہ جو ہے انگلی چبا رہے تھے غصے سے کہ امیر حمزہ جیسا شیر، امیر حمزہ جیسا جری انسان اور اتنا بہادر اور لیڈر قسم کا آدمی یہ مسلمان ہو گیا ہے تو مسلمانوں کی طاقت تو بڑھتی چلی آ رہی. تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھے مشرکین مکہ، کیونکہ حضرت امیر حمزہ کے کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے. تو اب یہ سچویشن ہو گئی کہ جب یہ دونوں مسلمان ہوئے تو امیر حضرت عمر نے کہا کہ سرکار کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. کہا کہ پھر ہم کعبے میں نماز کو نہیں پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری قوم ہمیں نہیں پڑھنے دیتی. یہ فرمانا تھا کہ حضرت عمر نے کہا حضور عمر مسلمان ہو چکا ہے، عمر مسلمان ہو چکا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ دو لائنیں بن گئی، ایک کو حضرت عمر لیڈ کر رہے ہیں، ایک کو امیر حمزہ لیڈ کر رہے ہیں. اب یہ کفار مکہ سے یہ چیز کیسے دیکھی جائے؟ تو اس صورت کا نزول جو ہوا ہے سورت حمیم سجدہ کا، یہ ہوا ہے امیر حمزہ کے اسلام اور امیر حضرت عمر کے اسلام کے درمیان. یعنی امیر حمزہ اسلام لا چکے تھے، حضرت عمر بھی اسلام نہیں لائے تھے کہ اس صورت کا نزول ہوا. اور جو ہے یہ صورت اس کا ایک نام ہے حمیم سجدہ. ہمارے ممالک میں، مشرقی ممالک میں، پاک و ہند میں آپ اس کا یہی نام سنتے پڑھتے ہیں حمیم سجدہ. اس کا ایک نام ہے سورۃ فصلت. یہ فصلت جو ہے یہ مغربی ممالک میں اس میں موراکو میں، تونس میں، الجزائر میں، اس علاقے میں اس سورت جو ہے اس کو حمیم سجدہ سے لوگ نہیں جانتے. اس سورت کا نام فصلت ہے. تو اس سورت کا ایک نام ہے حمیم فصلت، ایک نام اس کا حمیم سجدہ ہے. اور اس سے پہلے جو سورت گزری ہے اس کا نام سورت مومن ہے. تو اس کا مومن نام اس لیے ہے کہ اس میں چوتھے رکوع میں ایک مومن شخص جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں جو آل فرعون میں سے گزرا ہے، اور اس کی وجہ سے اس سورت کا نام حمیم المومن ہے. اور اس سورت کا نام حمیم فصلت اس لیے ہے کہ اس کی تیسری آیت جو ہے اس میں کتاب الفصلت آیاتہ قرآن عربیہ، اس لیے سورت کا نام حمیم فصلت. حمیم میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ 7 حمیم ہیں اور ان کا جو ہے یہ حمیم یہ 7 صورتیں حمیم سے ہی شروع ہوتی ہیں. حمیم کے دو حروف ہیں، ایک ہا اور ایک میم. ہا سے مراد جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ ہا سے مراد حبیب ہے اور میم سے مراد محبوب ہے. تو اس کا معنی حقیقی معنی تو اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن جو علماء نے اس کی اشارے کیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حمیم میں ہا کا مفہوم جو ہے وہ اشارہ وہ حبیب کی طرف ہے اور میم کا اشارہ محبوب کی طرف ہے.
تو مطلب کیا ہے کہ یا حبیب جانے یا محبوب جانے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ راز جو ہے یہ حبیب اور محبوب کے درمیان ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو ہے حامیم، اس کا یہ حامیم قرآن کریم کا نام بھی ہے، حامیم جو ہے یہ قرآن مجید کا نام بھی ہے۔ اور یہ سورۃ حامیم جو ہے یہ شروع ہوتی ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اس میں 10 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان چند آیات میں، جو قرآن کریم کی عظمت اور اس سورت کی شان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید فرقان حمید اتارا ہے کس نے؟ بڑے رحمان، بڑے رحم کرنے والے نے، اور بڑے مہربان اور رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ اور کتاب فصلت، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر تفصیل سے آیتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور کوئی چیز نہیں رہی، یعنی عقائد کے مسائل بیان ہوئے، توحید کے مسائل بیان ہوئے، رسالت و نبوت کے مسائل بیان ہوئے، انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے مسائل بیان ہوئے، اور اس میں حلال اور حرام کے مسائل بیان ہوئے۔ انسانی ضروریات کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، جو آدمی جانتا ہے، عالم ہے، یعلمون عالم ہے، ایک وہ آدمی جس کو عربی گرامر سے ٹچ نہیں ہے، ایک وہ آدمی جس نے کبھی عربی گرامر اور عربی زبان کسی جگہ سے پڑھی نہیں ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر وہ سمجھے گا، یہ جو آج کل فیض دیکھ رہے ہیں نا آپ کے، کتنے مذہب بن گئے، کتنے فرقے بن گئے، کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ سارے اسی وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید آ گیا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کو ڈالتے ہیں۔ لیکن قرآن فرماتا ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے، کتاب فصلت، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ساری تفصیل بیان کر دی گئی ہے، یعنی ان آیات میں مفصل بیان فرمائی گئی آیات کریمہ، یعنی قرآن کریم کو، اور عربیًا، قرآن جو ہے عربی میں نازل کیا گیا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کو، عربی گرامر کو، قرآن کی لغت اور لینگویج کو، اس کے رازوں کو، اس کے ظاہر اور باطنی معانی کو جو لوگ جانتے ہیں، قرآن ان کے لیے نازل کیا۔ دوسری بات جو خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے قوم قریش پر۔ قرآن مجید پوری دنیا کے لیے نازل ہوا نا۔ ابھی آپ کسی ملک میں چلے جائیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو مسلمان ہے، اور یہ کتاب جو ہے میری کتاب مذہبی کتاب ہے، یعنی ہر آدمی کلیم کرتا ہے کہ قرآن مجید ہماری مذہبی کتاب ہے، اور ہے بھی۔ لیکن اس آیت کو دیکھیے کہ اس سے قریش کا مقام اور قریش کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے قریش مکہ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا خطاب قریش مکہ کو ہے ان آیات میں۔ اللہ فرماتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید اتارا ہے اس کی طرف سے، رحمان کی طرف سے اور رحیم کی طرف سے۔ یہ جو تم لوگ کہتے ہو نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ کر قرآن بناتے رہتے ہیں، فلاں غلام سے یہ سیکھتے ہیں، فلاں جو عربی جاننے والا ہے اس سے سیکھتے ہیں، یا پہلی کتابیں پڑھ کر یہ ان کو یاد کر لیتے ہیں، یا ان کو کوئی جن آ کر سکھا جاتا ہے تو پھر یہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ رحمان کی طرف سے، رحیم کی طرف سے۔ اور یہ کتاب فصلت، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل بیان فرمائی گئی ہیں عربی کون لوگ تھے؟ جو نبی کریم علیہ السلام کے ملک کے لوگ تھے۔ تو فرمایا یہ قرآن تمہاری زبان میں ہم نے کیوں اتارا کہ تم ایسی قوم ہو یعلمون جو قرآن کو سمجھتے، یعنی عربی زبان کو سمجھتے۔ قرآن مجید جو ہے انزلت علی لغت قریش،
قرآن مجید نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر۔ ابتدا میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جمع کیا تو اس وقت اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی وہ کس قبیلے اور کس قوم کی جمع کی ہوئی ہیں۔ عرب کے جتنے قبائل تھے وہ قرآن مجید ابتدا میں نبی کریم علیہ السلام کی اجازت سے وہ اپنی زبان میں اپنی لغت میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور ہر قبیلے کی زبان پہلے سے دوسرے لوگوں سے مختلف تھی۔ جیسے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اگر جو ہے آپ 100-200 میل جو ہے کسی اور طرف چلے جائیں ایک ہی ملک میں، تو اس ملک کی زبان جو ہے وہ تھوڑا بہت اس میں فرق آ جاتا ہے۔ مثلا آپ پاکستان کی اچھی طرح واقف ہیں، پوٹوار میں چلے جائیں ان کی زبان اور ہے، آگے جو ہے پشاور کے علاقے میں چلے جائیں ان کی زبان اور ہے، چاہے وہ اردو بولے لیکن ان کا جو ہے بولنے کا طریقہ اور ہے۔ ادھر پنجاب میں آ جائیں اور ہے، تھوڑا سرائکی میں آ جائیں ادھر اور ہے، تو مختلف علاقوں میں زبان ایک ہی ہے لیکن الفاظوں میں تھوڑا بہت تغیر تبدل آ جاتا ہے نا۔ اسی طرح عرب میں بھی تھا۔ تو جو عرب کے قبیلے تھے جیسے جو ہے جیسے یعلمون ہے، یعلمون میں آپ یعلمون تعلمون اس میں آپ یا پر صبر پڑھتے ہو، تو وہ لوگ کچھ قبیلے تھے وہ یہ لمون تے لمون پڑھتے تھے، یہ لمون تے لمون، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ کچھ لوگ جو تھے قبیلے کے وہ جو ہے جو لام تعریف کا ہے، جہاں لام آتا وہاں میم پڑھتے، جیسے حدیث پاک ہے لیسا منل برم سیام فی السفر، تو وہ پڑھتے تھے لیسا منل برم سیام فی السفر، جہاں بھی لام آتی وہاں میم پڑھتے، کیونکہ لام بھی تعریف کا، اس قبیلے کے نزدیک میم بھی تعریف کی، تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ تو اس طرح کی جو قرآن مجید کی آیات تھیں تو وہ اپنی قبیلے کی لینگویج کے لحاظ سے پڑھتے تھے۔ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسلمہ کذاب کی جنگ کے بعد حضرت عمر کے مشورے سے اور زید بن ثابت کی تعاون سے قرآن مجید جمع کیا، ایک نسخہ جس کو جمع کر کے آپ نے حضرت حفصہ کو دیا۔ حضرت ابوبکر کے صدیق کی خلافت میں، حضرت عمر کی خلافت میں وہ نسخہ رہا حضرت حفصہ کے پاس، ایک نسخہ۔ جب آرمینیا کی جنگ ہوئی تو اس میں صحابہ جب گئے اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت غالباً حضرت حذیفہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، جب وہ انہوں نے چکر لگایا فوج کا تو انہوں نے بعض خیموں میں لڑائی جھگڑا سنا فوجیوں کے درمیان، تو جب انہوں نے غور سے دیکھا تو لوگ قرآن کریم کی تلاوت میں جھگڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ آیت اس طرح ہے، کوئی کہتا ہے نہیں آیت اس طرح ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں صحابی سے یہ سنا ہے، تو صحابی تو نہیں غلط بول سکتا، دوسرا کہتا ہے میں نے بھی صحابی سے سنا ہے اور وہ بھی غلط کیسے بول سکتے ہیں، لیکن دونوں کی پڑھنے میں اختلاف ہے، تو ہیں دونوں صحابی کا نام لے رہے ہیں اور دونوں بھی سچے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو واپس آئے، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، آپ نے فرمایا کہ اے خلیفہ وقت امیر المومنین آپ کی قوم کو ہلاک ہونے سے بچا دیجیے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں فوج میں نے جب دیکھا تو یہ جھگڑا چل رہا تھا قرآن کے بارے میں، دونوں جماعتیں جو ہیں یا دونوں گروپ وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم صحیح ہیں، ہم نے صحابی سے سنا، ہم نے صحابی سے سنا، اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے جب غور دیکھا تو دونوں صحیح تھے، لیکن چونکہ وہ پرانا جو طریقہ تھا جو حضور نے اجازت دی تھی، کیونکہ نیا نیا اسلام آیا تو آپ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے ان کو پڑھنے دیا۔ لیکن قرآن نازل ہوا ہے لغت قریش پر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ نے نسخہ منگایا حضرت حفصہ سے، اور اس کے مطابق جو تھا نا لغت قریش پر جو آیات نازل ہوئی تھی نا پورا قرآن مجید لغت قریش پر آپ نے اس کو جمع کرایا سرکاری طور پر، اس کے ساتھ نسخے لکھوائے، اور پھر ایک ایک گورنر کو سیریا، بصرہ اور جو ہے مکہ مکرمہ اور مصر اور اس طرح کر کے آپ نے 7 جگہ پہ وہ قرآن مجید کا ایک نسخہ بھجوا دیا۔ اور جو وہ لینگویج تھی نا دوسرے قبیلوں کی، جو لام کی جگہ میم پڑھتے تھے یا جو زبر کی جگہ زیر پڑھتے تھے، وہ ساری قراتیں جو تھیں ان کو آپ نے جلا دیا۔ اب آپ کو شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو، یہ لوگ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دیا تھا۔ انہوں نے کیا جلایا؟
وہ عبارتیں جو لغت قریش کے علاوہ تھیں اور وہ جھگڑا باندھ رہی تھی مسلمانوں کے درمیان، آپ نے ان کو جلا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور قرآن کو لغت قریش پر، جو قریش کی زبان پر قرآن نازل ہوا تھا، اس کو باقی رکھا۔ تو یہ قریش کی ایک عظیم نشانی، عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید اگرچہ پوری نسل انسانی کے لیے یہ نازل فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پوری کائنات کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، لیکن لغت قریش پر قرآن کا نازل ہونا اور یہ فرمانا کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن مجید کی یہ آیات تفصیل سے نازل کی ہیں، بیان کی ہیں، اور یہ قرآن عربی میں ہے، اور عربی میں کس لغت پر؟ لغت قریش پر۔ تو یہ انعام ہے قریش پر، اور قریش کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جو خلیفہ ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ خلیفہ کس سے ہوگا؟ قریش سے ہوگا۔ آپ دیکھ رہے جتنے بھی خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق جب آپ خلیفہ بنے تو جھگڑا چل رہا تھا نا، حضرت سعد بن عبادہ ان کو انصار نے خلیفہ بنایا تھا، اور حضرت ابوبکر کو جب کہا گیا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ خلیفہ کا چناؤ کر رہے ہیں، آپ گئے وہاں حضرت عمر کے ساتھ، اور جب وہ دیکھا کہ ان کی اکثریت وہ بہت زیادہ جوش میں ہے خلیفہ بنانے کے لیے حضرت سعد بن عبادہ کو، تو حضرت ابوبکر صدیق کو سب مانتے تو تھے، یہ تو سب کو پتا تھا کہ آپ حضور کے یار غار ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں، تو آپ نے حدیث پیش کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الخلافۃ من قریش، بس یہ سننا تھا کہ سب صحابہ خاموش ہو، کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے قریش سے، عمر خلیفہ بنے قریش سے، عثمان خلیفہ بنے قریش سے، حضرت علی خلیفہ بنے قریش سے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے قریش سے، اور اس کے بعد جتنے بھی آپ جتنے بھی خلافت چلتی آئی عباسی خاندان میں، یہ سارے قریش سے تھے، جو تھا بنی امیہ کے لوگ وہ بھی قریش سے تھے، تو خلافت ہمیشہ قریش پہ رہی ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کا مطالعہ ہے تو آپ دیکھیں جب آخری خلیفہ مستعصم باللہ جب اس کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد خلیفہ نہیں تھا، تو پھر جو ہے قریش چھپ گئے ڈرتے ہوئے کہ ہمیں کو قتل نہ کر دے، تو بہرحال جو ہے پھر یہ کچھ زمانہ پھر اس کے بغیر رہا، پھر بچہ ملا جس کو جو ہے انہوں نے خلیفہ بنا کر اپنی خلافت کو جاری رکھا، لیکن اب تو وہ جو ہے قریش کی خلافت نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اگر اسلامی حکومت واپس آ جائے تو خلیفہ کہاں سے ہوگا؟ اور کوئی آدمی خلیفہ نہیں بنے گا، خلیفہ ہوگا تو قریش سے ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر قیامت کے قریب قیامت آ جائے اور صرف 2 مسلمان روئے زمین پر رہ جائیں، ان میں سے ایک قریش ہو دوسرا غیر قریش ہو، تو خلیفہ کون ہوگا؟ قریش۔ بہرحال یہ نبی کریم علیہ السلام نے قریش کی شان۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اپنے اہل بیت کی، سب سے پہلے میں کروں گا شفاعت کروں گا کس کی؟ اہل بیت کی، اس کے بعد قریش کی۔ قریش کی سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے، قریش کی، بنی ہاشم کی، جو جیسے جیسے قریبی رشتہ جو ہے نا ایسے دور ہوتا جائے گا، اس کے بعد جو ہے اور پھر اہل عرب کی کریں گے، سب سے پہلے اہل عرب کی کریں گے، اور اہل عرب کے بعد جو ہے پھر آپ دوسرے ملکوں کے جتنے بھی ممالک مسلمان ہیں ان کی کریں گی۔ تو یہ شان ہے قریش کی جو اللہ نے قریش کو دی ہے۔ قریش کی 7 فضیلتیں ہیں جو باقی قوموں میں نہیں ہیں، جو قریش کی خاص کر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سورت بھی قریش کے نام پر ہے، لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، قریش سورت نازل فرمائی، ان کو ضمانت دی آمنہم الخوف کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ہم تمہیں رزق میں بھی خود کفیل کر دیں گے اور تمہیں امن بھی دے دیں گے۔ امن کیسا دیا کہ پورے عرب میں لوگ لوٹتے تھے، مارتے تھے، لوٹ لے جاتے تھے، لیکن قریش کا اکیلا آدمی بھی اگر سفر کرتا تو وہ کہتا میں قریش سے ہوں، میں کعبے کا متولی ہوں، میں اس قوم کا آدمی ہوں، لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے، لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ قریش کے فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بہرحال یہاں بھی 10 اوصاف ہیں قرآن مجید کے جو ان آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا قرآن مجید کو جاننے کے لیے عالم چاہیے جو علم رکھتا ہو،
وہی اس کو سمجھ سکے گا جو گرامر جانتا ہو، جو اس کے جو ہے اسرار اور رموز کو جانتا ہو، جو اس کے ظاہری معنی اور باطنی معنی کو جانتا ہو، جو اس کے مجمل اور مفصل کو جانتا ہو، جو اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص وغیرہ کو جانتا ہو، اصول کے علوم جس کو آتے ہوں، جتنا زیادہ اس کا علم ہوگا اتنا وہ قرآن مجید کو زیادہ سمجھے گا۔ بشیرا و نذیرا، یہ قرآن مجید جو ہے یہ مومنوں کو بشارت دینے والا، اور جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان کے لیے نذیر ہے، ان کو ڈرانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو فرمایا ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے منہ پھیر لیا قرآن مجید کے ماننے سے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے اسلام کو قبول بھی نہیں کیا اور اعراض کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کس اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جب دعوت دی آپ نے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم سن نہیں رہے کیا کہہ رہے، ہمارے کانوں میں نہیں بات آ رہی، اور کہا کہ دوسری بات کہا کہ ہم اس کو جو ہے ہمارے دلوں میں اس جو ہے پردے آ گئے ہیں، ہمارے دل سمجھ نہیں رہے، ہمارے کان سن نہیں رہے۔ اور ابو جہل نے کپڑا لا کے حضور کے درمیان اور اپنے درمیان ایسے رکھ دیا، جیسے یہ کپڑا ہے نا درمیان میرے اور آپ کے درمیان، تو اسی طرح آپ کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اتنا پردہ ہے کہ آپ میرے پاس نہیں آ سکتے، میں آپ کے پاس نہیں جا سکتا، جیسے ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں آ سکتے۔ آپ کی بتائی ہوئی ہدایت، بتائی ہوئی باتیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتی اور ہماری آپ پر نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے رہے وہ لوگ جو ہے، جب چلے گئے دوسرے دن 70 آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ جب دوبارہ کی تو انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، 70 آدمی نے کلمہ پڑھ دیا۔ جب پڑھا تو آپ نے فرمایا کل تو تم انکار کر گئے تھے اور آج تم نے آ کے اسی تبلیغ اور اسی دعوت پر تم نے کلمہ پڑھ دیا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہم غلط تھے، جب آپ نے ہمیں بتایا تو ہم نے کہا جی ہمارے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، ہمارے کان نہیں سنتے، اور واقعی ہمارے کان جو تھے نا، یعنی سن تو رہے تھے لیکن چونکہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے ہمارے پاس جو ہے نا اللہ کی ہدایت نہیں آئی، کیونکہ ہم اس کے منکر تھے۔ اور آج اللہ نے چاہا، اس نے مہربانی فرمائی تو ہم آپ کی بات سن بھی رہے ہیں اور اس کا اثر بھی ہمارے اوپر ہوا ہے اور ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان کا تو اسی کا ذکر فرمایا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ بولے، کہنے لگے کہ ہمارے دل جو ہیں فی أَكِنَّةٍ، ان کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، جیسے کسی غلاف کپڑا کسی چیز کو بند کر لیتا ہے، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، جس ہدایت کی طرف، جس اسلام کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، یعنی اس پر جو ہے نا، اس ہدایت پر ہمارے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے، کپڑا چڑھا ہوا ہے، اس پر حجاب ہے، اور ہم جو ہے ہمیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آ سکتی۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، یعنی کان بند ہے، کانوں میں کوئی بات جاتی نہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک روک ہے، یعنی تو ہم آپ کے قریب نہیں جا سکتے، آپ ہمارے قریب نہیں آ سکتے، یعنی ہدایت جو ہے ہم حاصل نہیں کر سکتے آپ سے۔ آپ ایسا کریں، فعبل، آپ اپنا کام جاری رکھیں، جو آپ کی تبلیغ ہے، جو آپ کا کام ہے، آپ وہ جاری رکھیں، اور اننا عاملون، ہم اپنا کام کرتے ہیں، نہ آپ ہمارے کام میں دخل دیں، نہ ہم آپ کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مشرکین جو تھے بڑی مخالفت کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ جب دیکھا انہوں نے کہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو ایک ان کا میٹنگ ہوئی حرم شریف میں، اور حرم میں میٹنگ ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے بڑے بڑے جو لوگ تھے، ابو جہل وغیرہ اور ولید بن عتبہ اور شیبہ وغیرہ سارے اکٹھے تھے، بڑے گروہ بلٹال جو مشرکین کے تھے، تو انہوں نے مشورہ اس بات پر کیا کہ ہم سوچیں کہ کون سا آدمی اس عرب میں
اس صوبہ حجاز میں یا ادھر ادھر سے کوئی ایسا آدمی ہم لائیں جو باتیں بھی ساری اچھی طرح جانتا ہو، اور جو ہے اس نے بڑے بادشاہوں کی مجلس سے محفلیں بھی دیکھی ہوں، میٹنگیں بھی بڑی بڑی اٹینڈ کی ہوں، لوگوں کی باتوں سے بھی واقف ہو، بات کرنا بھی جانتا ہو، اور وہ کسی آدمی سے دبنے والا بھی نہ ہو، مالدار بھی ہو سب سے کہ ان کو کوئی غرور نہ کر سکے، تو ایسا کون سا آدمی ہے جس کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں کہ وہ جا کر ان سے بات کرے کہ یہ جو ہماری عرب قوم کے درمیان فتنہ پڑا ہوا ہے، اور یہ جو آپس میں اختلاف ہو چکا ہے، پارٹی بازی بن چکی ہے، ہماری طاقت کمزور ہو چکی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، کون ہے جو ان کو جا کر سمجھایا تھا کہ وہ اس سے باز آ جائے؟ سوچتے رہے کہ کون ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے پوچھو تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو ولید بن عتبہ ہے، عتبہ جو ہے یہ ہی آدمی ہے جس کی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ امیر بھی ہے، اور یہ جو ہے لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے، اور دنیا کے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، باتونی بھی ہے، ڈرنے والا بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو کریں۔ تو ان کے پاس گئے، کہنے لگے یا ابو الولید، ولید اس کی کنیت تھی ابو الولید، کہہ رہے کہ آپ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر بات کریں۔ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ آپ ایک حرم شریف کے کونے میں آپ تشریف فرما تھے، وہ آپ کے پاس کیا۔ اس کو مختلف حدیث کی کتابوں نے اس بات کو لکھا ہے، لیکن محمد بن اسحاق نے جو سیرت لکھی ہے اس نے جو سب سے تفصیل سے بات لکھی ہے، جس کو صاحب ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب وہ آپ کے پاس گیا تو جا کر کہتا ہے کہ اے بھتیجے، آپ صحیح ہیں یا آپ کے دادے عبد المطلب صحیح تھے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھتا ہے کہ آپ صحیح ہیں یا آپ کے باپ عبداللہ صحیح تھے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہنا کیا چاہتا ہے، کہہ تو۔ اس نے کہا دیکھ، آپ کے باپ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، آپ کے دادے نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو آپ کہہ رہے، تو ان کے ہوتے ہوئے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا، تو اب جو آپ نے نیا دین نکالا ہے اس سے تو جو ہے آپ کے باپ کی بھی مخالفت، آپ کے دادے کی بھی مخالفت، پوری عرب قوم کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اس میں تو آپ نے ہمارے خداؤں کو ایسا برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے کہ پورے اس عرب چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں بھی، سیریا میں بھی اور ادھر ادھر بھی مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک کاہن آیا ہے، ایک جادوگر آیا ہے جس نے آ کر پوری قوم کو جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا۔ تو ہم بڑے تنگ ہیں آپ سے، آپ نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر تو آپ قوم کا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کو ملک کا، اپنی قوم کا، اس صوبہ حجاز کا سربراہ بنا دیتے ہیں، آپ ہمارے سربراہ ہوں گے اور ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی اگر آپ یہ چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بن جائیں تو ہم آپ کو جتنی بھی مال و دولت ہمارے پاس ہے ہم وہ آپ کو لے کر دیتے ہیں، اور تجارت میں آپ کا حصہ رکھتے ہیں، آپ کو امیر ترین بنا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں، تو آپ ذرا اشارہ کریں، اس طرح کی 10 عورتیں ہم آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ آپ بتائیں تو صحیح آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمارا یہ حال نہ کریں جو آپ نے یہ قوم کا حال کیا۔ جب وہ بات کرتا رہا آپ سنتے رہے، جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے پوچھا ابو الولید آپ نے اپنی بات مکمل کر لی؟ تو میں بتاؤں اب آپ کو؟ کہتے ہاں میں نے مکمل کر لی، آپ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات نہیں، آپ نے یہ سورۃ حامیم سجدہ بسم اللہ سے شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت، آپ یہ پڑھتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ 14ویں آیت پر پہنچے نا تو اس میں ذکر آتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے قومیں جب انہوں نے ان کی بات نہ مانی، مخالفت ہوئی، تو قوم عاد اور قوم ثمود جو ہے وہ تباہ ہو گئی، رب نے عذاب بھیجا، وہ تباہ ہو گئی۔ جب اس آیت پر حضور پہنچے تو
اس عتبہ نے اٹھ کر حضور کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا بھتیجے اب بس کر دیجیے، ہم آپ کی قوم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے منہ سے جو بددعا نکلے گی ہم نہیں بچ سکتے، اس لیے پلیز آپ اس سے آگے نہ پڑھیں، جو کچھ آپ نے کہہ دیا ہے بس یہی آگے نہ پڑھیں۔ دوسری روایت آتی ہے کہ جب آپ نے سورت شروع کی نا، سورت حامیم، تو وہ سنتا رہا، جب اس نے غور سے، چونکہ اس میں بڑے اہم، اس صورت میں اہم مضامین ہیں، تو پھر آپ ایسے بیٹھ کے، ایسے پیچھے ہاتھ کر کے نا، ایسے، تاکہ وہ تسلی سے نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت جو ہے وہ غور سے سن سکے، چونکہ ظاہر اور عربی تھا، قرآن مجید ان کی لغت میں اترا، وہ ایک ایک لفظ اس کے دل پر بیٹھ رہا تھا، تو ایسے کر کے نا پیچھے دونوں ہاتھ رکھ کے بڑی تسلی سے وہ سورت سنتا رہا۔ تو اس صورت کا جو سورت حامیم سجدہ ہے، وہ اس لیے نام اس کا ہے کہ اس کی جو آیت نمبر 38 ہے اس کے اندر سجدہ آتا ہے۔ تو جب آپ سجدے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد وہ چپ کر کے اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا، ادھر نہیں گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا، وہ انتظار کر رہی تھی جماعت کے بھی، عتبہ آئے گا، ہمیں کوئی بات بتائے گا کہ کیا فیصلہ ہوا، لیکن جب انتظار کر کے تو وہ نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ عتبہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بڑا پسند آ گیا، انہوں نے کھانا کھایا ہے اور وہ پسند آ گیا، تو انہی کا ہو گیا۔ تو جب ابو جہل وغیرہ ان کے گھر گئے، عتبہ کے گھر گئے، اور کہا ابو الولید آپ ہمارے پاس آئے نہیں، ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ بات سنو، آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا امیر آدمی، میرے برابر پورے عرب میں امیر کوئی، سب جانتے تھے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا فصیح بلیغ ہوں، یہ بھی آپ جانتے ہو، ہاں جی، یہ بھی آپ جانتے ہو کہ میرا کتنا نام ہے پورے عرب میں، یہ بھی آپ جانتے ہو، لیکن میری بات سنو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا ہے، خدا کی قسم، نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ کاہن ہے، نہ وہ مجنون ہے، نہ اس پر کسی جن کا کلام اترتا ہے، اور نہ اس نے کسی سے سن کر بنایا۔ وہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ میں نے زندگی بھر ایسا کلام کسی کی زبان سے نہیں سنا، اور جب میں نے سنا ہے تو پھر میں نے اس کی زبان سے قوم سمود اور قوم عاد کے ہلاکت کی آیتیں سنی ہیں، تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر میں نے ان کو واسطہ دیا کہ تم قریش کے فرد ہو، ہم بھی قریش ہیں، آپ کی زبان سے لفظ نکلا ہوا آپ کا خدا جو ہے اس کو خالی نہیں بھیجتا، موڑتا، تو آپ اپنی قوم کو ہلاک اور تباہ نہ کیجیے۔ اے میری قوم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر میں نے آپ کو بچایا ہے، اگر وہ آیت پڑھتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی ہلاکت آ جاتی۔ میں نے تمہیں بچایا ہے، اور تم مجھے متہم کر رہے ہو کہ میں نے اس کی روٹی کھائی ہے اور میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ خدا کی قسم، اس کا کلام جو ہے میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا، یہ اس نے کہا۔ تو اسی کے بارے میں یہ آیات کریمہ جو ہے 14ویں آیت جو اگلے درس میں آئے گی انشاءاللہ، اس میں اسی کا ذکر آئے گا۔ تو اس جگہ پہ یہ بتایا، اور آگے اب جو ہے اس میں جو 10 اوصاف قرآن مجید نے جو بیان فرمائے وہ یہ ہے، پہلا تو یہ ہے کہ حامیم، یہ پہلی اثر کی حامیم نام ہے قرآن مجید کا۔ دوسرا تنزیل من الرحمن، تنزیل یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، اور عربی کا ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنے ہر لفظ کا معنی جو ہے نا اس کے لفظ کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلا ایک انزل ینزل باب فعال ہے، اور ایک ہے نزل ینزل تنزیلا، یہ دو باب ہے۔ بھائی یہ بھی باب جو ہے نا اس کے ہیں جو ہے ثلاثی مزید فی کے، تو مزید فی کا باب جو ہے انزل ینزل بھی باب جو ہے ثلاثی مزید فی کا ہے، نزل ینزل تنزیل یہ بھی باب جو ہے یہ باب ہے اس کا ثلاثی مزید فی کا، لیکن معنی میں فرق کیا ہے کہ انزل ینزل جہاں آئے گا وہاں معنی ہوگا بیک وقت نازل ہو جانا کسی چیز کا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ کیا مطلب کہ پورا قرآن مجید بیک وقت پوری 114 صورتیں اتار دی،
یہ ہے انزل ینزل کا معنی. اور اگر وہ نزل ینزل تنزیل، اس کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا. جیسا کہ آپ سنتے ہو کہ قرآن مجید جو ہے 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. 23 سال. تو 23 سال میں کیوں نازل ہوا؟ 22.5 سال میں کیوں نازل ہوا؟ 22.5 سال 23 سال میں کہ جب کسی کو ضرورت پڑتی صحابہ کو کسی مسئلے کی، قرآن کی آیت آ جاتی. تو کتنا ٹائم لگا؟ 22.5 سال، یعنی 23 سال میں. تو یہ ہے تنزیل. اور انزل ینزل انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ اللہ سے، اللہ کے ساتھ میں آسمان عرش سے، لوح محفوظ سے جو ہے پہلے آسمان پر پورا قرآن بیک وقت نازل ہوا 27 دن. یہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر. بہرحال دوسری وصف جو ہے تنزیل، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، یہ بھی قرآن کی صفت آ گئی. تیسری صفت آ گئی کہ قرآن اترا کس سے، یعنی یہ کسی جن کا کلام نہیں، کسی ساحر اور کاہن کا کلام نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں. یہ قرآن اترا ہے رحمان سے. ہاں جی. چوتھی صفت، یہ قرآن اترا ہے رحیم سے. رحمان علیحدہ صفت ہے، رحیم علیحدہ صفت ہے. عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ رحمان میں 5 حروف ہیں، رحیم میں 4 ہیں. تو جس میں 5 حروف آتے ہیں اس کا معنی اور زیادہ ہوتا ہے، جس میں کم حروف ہوتے ہیں اس کا معنی پہلے سے کم ہوتا ہے. اب رحمان کا کیا معنی؟ رحمان کا معنی ہے کہ اللہ رحم فرمانے والا ہے، کافروں پر بھی مومنوں پر بھی. یہ رحمان کا معنی ہے. یعنی دنیا میں آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، ان کو اولاد دیتا ہے، ان کو جائیدادیں دیتا ہے، ان کو صحت دیتا ہے، اور مومنوں کو بھی دیتا ہے. یہ رحمان کا معنی ہے. اور رحیم کا معنی ہے، رحیم میں 4 لفظ ہیں. تو کیا کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ صرف مومنوں کو نعمتیں دے گا، کافروں کو نہیں دے گا. یہ رحیم کا معنی ہے. تو یہ چوتھی صفت ہے اس کی قرآن کریم کی. 5ویں صفت اس کی کہ فرمایا کتاب. یہ کتاب ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ کتاب. یعنی کتاب وہ ہوتی ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ مضامین ہوں. یعنی لیٹر یا ایک پرچہ پیپر وہ ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ مضمون نہ ہو. کوئی ایک بات، کوئی حکم جاری ہو جائے، اس کو کتاب نہیں کہتے. کتاب وہ تھی جس کے اندر مضامین ہوں. تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اندر اولین اور آخرین کے علوم ہے. کتاب قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اندر حلال اور حرام مذکور ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اندر توحید اور رسالت کے مسائل بیان ہیں. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کے مسائل بیان ہیں. تو یہ کتاب ہے قرآن مجید. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو ہے، یہ اس کی کچھ صورتیں جو ہے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی الواح سے ملی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو پہاڑ سے تورات لائے تھے، وہ لکھی لکھائی تھی، وہ تختیاں تھیں، وہ لائے تھے. تو فرمایا کہ قرآن مجید ہمیں ان الواح سے کچھ صورتیں ملی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک آپ نے فرمایا کہ وہ ہیں سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہ سورت جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات سے ملی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جو ہے نا تواسین، یہ ہمیں ملی ہیں اس سے موسیٰ علیہ السلام کی الواح سے. تواسین کیا ہے؟ یعنی وہ صورتیں جو طاسین میم سے شروع ہوتی ہے. یہ سورہ نمل ہے، یہ شروع ہوتی ہے طاسین سے. اور سورت جو ہے اس کے آگے القصص، یہ شروع ہوتی ہے طاسین میم سے. اور ایک اور بھی سورت ہے جو طاسین میم سے شروع ہوتی ہے. سر آپ کے میں کون سی؟ طاسین میم سے. ایک سورت القصص ہے، شروع ہوتی ہے اس سے، اور ایک طاسین سے شروع ہوتی ہے. بہرحال فرمایا کہ طاسین جو ہے نا، یہ صورتیں یہ ہمیں تورات سے. اب دیکھو طٰہٰ میں پوری صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے رکھتے ہیں، یہ اس الواح سے. کتنی ہو گئی صاحب کو ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہو؟ کتنی ہو گئی؟ کہ سو گئے؟ اچھا 5 ہوگی. 5ویں مصحف ہی ہوگی. میں امتحان بھی لیتا ہوں ساتھ ساتھ. آج چلو صاحب نہیں سوچ رہے، مختار صاحب آپ کی بات رہے گی. 5ویں یہ ہو گئی، 5 صفتیں ہو گئی. 6ٹھی صفت جو قرآن مجید کی ہوگی فصلت آیات، کہ تفصیل سے بیان کیا. یعنی اگر قرآن مجید کا کوئی صحیح عالم ہے تو اس کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں.
کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں نا کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کروں گا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں تمہیں ہر مسئلہ قرآن سے نکال کے دیتا ہوں۔ یہ علم کی بات ہے، جس کے پاس علم ہو۔ اور مولانا غلام محمد صاحب گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان میں جب قادیانیوں کے مسئلے میں غالباً بہاولپور میں یا ملتان میں جب مقدمہ ہوا تو جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن مجید سے دلائل ہیں ختم نبوت پر؟ تو مولانا غلام محمد گوٹوی صاحب جو تھے، یہ حضرت بابو جی قبلہ جو پیر علی صاحب کے صاحبزادے تھے، یہ ان کے استاد ہیں، انہوں نے کہا جج صاحب آپ ایسے پوچھتے ہیں، آپ بسم اللہ قرآن مجید کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک ہر آیت سے میں آپ کو ختم نبوت پر دلیل دے سکتا ہوں۔ علم کی بات ہے نا جی۔ تو اب جو ہے، اب جس کو علم نہیں ہے تو وہ تو جو مرضی کا ہے جی، لیکن جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہر مسئلہ کو قرآن مجید سے بیان کر سکتے۔ تو فرمایا فصلت آیاتہ، اس قرآن مجید کے اندر ایسی تفصیل ہے کہ ہر مسئلہ اس کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، فرمایا کہ سارے مسائل جمیع علوم قرآن مجید کے اندر ہیں، لیکن ہماری عقلیں کمزور ہیں جو وہ نہیں پا سکتی۔ قرآن کے اندر سب چیز، قرآن نے خود فرمایا کہ بیان لکل شیء، کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو یہ 6 ہو گئی۔ اور 7واں فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ اب قرآن پر تفصیل لیتا ہے کہ یہ قارا سے بنا ہے یا کرنون سے بنا ہے، اس کی پر علیحدہ تفصیل ہے۔ اگر قارا سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اتنی زبردست کتاب ہے، جتنی یہ پڑھی جاتی ہے اتنی اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ یہ قارا کا معنی ہے، اگر قارا سے ہو ہے یا نہیں، یہ یعنی سب سے زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے کتاب، اتنی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ یہ 7ویں صفت ہو گئی۔ 8ویں ہو گئی کہ عربیہ، یہ قرآن عربی میں ہے، عربی زبان میں۔ اب اس میں جو ہے میں آج دیکھ رہا تھا کہ کچھ الفاظ وہ ہیں جو رومی زبان کے ہیں، کچھ الفاظ حبشی زبان کے ہیں، کچھ فارسی کے ہیں، کچھ ہندی کے ہیں قرآن مجید میں، کچھ سریانی کے ہیں۔ تو کس نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو تم کہتے ہو قرآن عربی میں ہے لیکن کچھ الفاظ ہیں، لیکن جواب دیا علماء نے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ لغات متداخلہ ہے۔ کیا مطلب کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ دوسری لغتوں کے الفاظ ہیں، لیکن چونکہ قریش عرب یہ الفاظ بولا کرتے تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ کو، چونکہ وہ بولا کرتے تھے، ان کو بھی عربی قرار دیا، اس لیے وہ الفاظ اسی طرح موجود ہے اس میں۔ جی کتنے ہو گئی ڈاکٹر صاحب؟ 8۔ جی 9واں آیا فرمایا کہ بشیرن، یہ بشارت دینے والا، اور 10ویں صف کے نذیرن، اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے والا ہے اس سے۔ آگے فرمایا، آگے جب انہوں نے کہا نا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دلوں میں پردہ ہے، ہمارے کانوں میں آپ کی آواز نہیں آتی، ہم جو ہے آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایسا پردہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو پھر آپ نے ان سے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، اگر تمہیں جن قوم سے ہوتا تو تم کہتے کہ جی میں نظر نہیں آ رہا، اگر میں فرشتہ ہوتا تو تم کہتے جی آپ نظر نہیں آ رہے، اگر میں کسی ایسی مخلوق سے ہوتا جو انسان نہ ہوتی، جو آپ کی طرح نہ ہوتی، جو آپ کی زبان نہ بولتی، جو آپ کے طریقہ کار کو نہ سمجھتی، تو پھر تو آپ کہتے جی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہی تو ہوں، یعنی جو تمہاری نسل ہے انسانوں والی وہی میری ہے، تمہارا باپ دادا میرا باپ دادا، تمہاری زمین میری زمین، تمہارا کھانا پینا میرا کھانا پینا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا بولنا چلنا میرا بولنا چلنا، یہ لینگویج ایک ہے، طریقہ کار ایک ہے، بات ایک ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کی آواز ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، ہم آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے، یہ تم کیسا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان کو ذرا کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح تو ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکتے؟ میں کسی اور قوم کا نہیں،
کسی اور نسل سے نہیں ہوں، کسی اور جگہ کا نہیں ہوں، تو میری بات تو تم سمجھ سکتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، فرق یہ ہے کہ تم کورے ہو، میرے پاس اللہ کا یہ انعام ہے کہ وہی آتی ہے، اور مجھے اللہ نے اتنا نالج دیا ہے، اتنا علم دیا ہے کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو تم جو ہے اگر میری بات مان لو تو اللہ پر ایمان لے آؤ اور مجھے رسول مانو۔ اتنا فرق ہے کہ میں تمہاری طرح میری بات تم سمجھ سکتے، اس لیے تو اس نے قرآن عربی میں بھیجا، اس لیے اس نے رسول عربی میں بھیجا کہ تم میری بات کو سمجھ سکو۔ اب یہاں ایک بات اگر آپ توجہ ہو تو میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کل، اے محبوب آپ فرما دو، تو کن سے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ بولے یار، قریش سے ڈرتے ہیں، بولے کس سے بات کر رہے ہیں؟ قریش مکہ سے۔ وہ کون تھے؟ کافر تھے نا، کافر تھے۔ اچھا کافر تھے۔ اب دیکھیے آج کل جو مسلمان ہیں جن کی عقل اتنی کوتاہ چھوٹی ہے، وہ بھی یہی ایسے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، تو نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر کہا کہ اے محبوب آپ ان کو کہیں کہ میں تمہاری مثل بشر۔ اگر آج کا کوئی مسلمان یہ مان لے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب عتبہ، ابو جہل جو اس وقت کافر موجود تھے ان کی طرح بشر ہیں، مجھے بتائیے کہ وہ مسلمان رہے گا؟ ذرا پوچھیا، جب آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ قرآن مجید کی آیت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو ان سے پوچھو کہ آپ نے کس کو کہا؟ مانتے ہیں وہ کہہ گئے جی، وہ یہ نہیں کہے گا کس کو، آپ کہیں کہ آپ نے کفار کو کہا تھا تو ہم مانتے ہیں آپ کی بات۔ اگر آپ یہ مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرح الیاذ باللہ آپ ان کی مثال بشر ہیں، یا آپ عتبہ کی طرح، یا آپ شیبہ کی طرح، یا عقبہ بن معیط کی طرح، آپ ان کافروں کی طرح آپ انہی طرح مثل ہیں، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اور اگر وہ یہ کہے دوسری مثال کہ بھئی آپ میری طرح مثال بشر ہیں، تو پھر مسلمان رہے گا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری مثل ہے آپ، پھر بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ ان کی طرح ہے، پھر بھی مسلمان رہے گا نہیں رہے گا۔ اور تیسری بات، یہ کس نے کہا؟ کل کس نے کہا؟ اللہ نے کہا نا، اس کو اختیار ہے یا نہیں؟ کیا اس نے یہ کہا کولو تم سب کہو؟ یہ کہا ہے؟ جب کولو نہیں کہا، کل کہا ہے، تو اس کو اختیار ہے جو مرضی کہے کسی۔ اس نے کسی کو اپنی مخلوق کو جس طرح مرضی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو جو ہے بنگی بنایا، کسی کو چمار بنایا، کسی کو ولی بنایا، کسی کو چیتا بنایا، کسی کو مینڈک بنایا۔ یہ تو اس کی مرضی، جس کو مرضی بنا دے، جو مرضی کہے۔ تو جب اس نے کہا اے محبوب آپ فرما دیجئے، تو تمہیں تو نہیں کہا کہ تم بھی کہو۔ اب کیا نتیجہ کیا نکلا اس بات کا؟ سوائے جہالت کے اور سوائے اٹرمی اور بدبختی کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ تو فرمایا محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ جب اب دیکھو نا تفسیر ہے، ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو، ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا جب میں تمہاری طرح ہوں، تمہاری قوم سے ہوں، اور اللہ فرماتا ہے ان کو کہو تو تمہاری میری بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب یہ کہا تو فرمایا بہتر یہ ہے فاستقیموا لہ، سیدھے ہو جاؤ۔ فاستقیموا لہ، کیا ہو جاؤ؟ سیدھے ہو جاؤ۔ واستغفروہ، اور جو پہلی غلطیاں ہیں نا ان سے معافی مانگ لو اللہ سے، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما دے۔ اب یہاں ایک بات جو ہے فاستقیموا الیہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بہت اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ میں عرض کرتا جاؤں جلدی کے ساتھ، استقامت، فاستقیموا جو ہے یہ استقامت سے ہے۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو من وعن صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ استقامت۔ یعنی مثلا نماز پڑھ دی ہے نا،
تو وضو کرنا ایسے جیسے شریعت کا ہونا، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہونا اول سے آخر تک، نماز کا ہر رکن اور ہر سنت اور ہر واجب ایسے خشوع خضوع اور ایسے خوبصورت طریقے سے اس کو ادا کرنا جیسے اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے استقامت۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اے لوگوں، استقامت اختیار کرو، کوشش کرو استقامت اختیار کرنے کی جو کہ تم نہیں کر سکتے، جو کہ تم نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ آپ میں سے یا جتنی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کا حکم ہے، نہیں نہ کر سکتے۔ اس لیے فرمایا تم وہ نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرو اس کے صحیح استقامت کی اور صحیح اس پر عمل کرنے کی، یہ ہے استقامت۔ اور پھر فرمایا کہ اس پر استغفار کرو، استغفار کرو، جب استغفار کرو تو ہر گناہ تمہارا معاف ہو جائے گا۔ وویل للمشرکین، اور فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ تو نہیں مانیں گے، اس لیے نہیں مانیں گے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ویل جہنم کا عذاب ان کے لیے۔ کیوں؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کافر وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ مشرکین جو ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کیوں؟ ریزن کیا بتایا؟ ریزن یہ بتایا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ مشرک زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بڑا ہے جو آپ کے سمجھنے کا ہے۔ آپ یہ کہو گے کہ جی زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر کیا ہوا؟ وہ تو ایمان ہی نہیں لائے، تو زکوٰۃ کیا دے گا؟ تو سنیے، بس اس کے کئی معنی ہیں جو مفسرین نے اس کے بیان کروائے۔ پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ علماء میں اختلاف ہے دو گروہ کا، کہ ہر مسلمان جو ہر کافر جو ہے اس پر پہلے ایمان فرض ہے یا اس پر نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کافر پر ایمان لانا فرض ہے، جب ایمان لائے گا اس کے بعد اس پر نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کافر پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے فرض ہے کہ جیسے اس پر ایمان فرض ہے اسی طرح یہ چیزیں بھی فرض ہے، کیونکہ یہ ایمان جو ہے نا، 5 چیزوں کا نام ایمان ہے نا، یہ جو اسلام جس کا بتایا تھا پچھلی حدیث میں بھی، اسلام میں 5 چیزیں ہوں، شہادت اللہ الہ الا اللہ، تقیم الصلاۃ، یعنی یہ چیزیں، تو یہ ساری 5 چیزیں جو ہے نا اس کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے ایمان فرض ہے اسی طرح نماز زکوٰۃ اور حج اور روزہ بھی فرض ہے۔ تو کافر سے جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن، اس کو جب عذاب ہوگا تو صرف اس کا عذاب نہیں ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لایا، اس کو اس کا بھی عذاب ہوگا کہ ایمان نہیں لایا، اس کو نماز نہ پڑھنے کا بھی عذاب ہوگا، اس کو زکوٰۃ نہ دینے کا بھی عذاب ہوگا، اس کو روزہ نہ رکھنے کا بھی عذاب ہوگا، حج نہ کرنے کا بھی عذاب ہوگا۔ تو اس لیے یہاں کیا فرمایا کہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، کہ جہنم کی آگ ہے مشرکوں کے لیے کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ یہ تو ایک جواب آ گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت امیر تھے، وہ امیر تھے، اور ہر امیر سوسائٹی جو ہے نا وہ اپنے اپنے علاقے میں، چاہے وہ اس کا جو بھی مذہب ہو، وہ اپنے علاقے اور اپنے اس سوسائٹی کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب ہندوؤں کو دیکھ لیں، ہندو چاہے وہ کافر ہیں، عیسائی جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یہودی اہل کتاب ہیں، لیکن یہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی قوم کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو فرمایا مشرکین مکہ جو تھے وہ باوجود امیر ترین ہونے کے وہ مشرکین غریبوں کی تو مدد کرتے تھے لیکن مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ تو جب مسلمان جو ان کی قوم کے لوگ تھے، جب مشرکین مکہ امیر آدمی ان کی مدد نہیں کرتے تھے، ان کو خیرات صدقات نہیں دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان کو عذاب اس لیے ہوگا کہ وہ اپنی قوم کے غریب لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، مسلمانوں کو نہیں دیتے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جیسے بات مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہوئی ہے اس میں مدینہ منورہ میں، مشہور یہ ہے کہ دوسرے سال میں
زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہوئی ہے، روزہ بھی فرض ہوا اور زکوٰۃ بھی فرض ہوئی۔ لیکن بعض روایات میں ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے اسلام جب اسلام آیا تو جیسے نماز مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی، مکہ مکرمہ میں نماز فرض ہوئی، زکوٰۃ بھی مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی، لیکن مدینہ منورہ میں اس کی تفصیل کہ کتنے اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ ہے، کتنی بکریوں پر کتنی زکوٰۃ ہے، اس کو وصول کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، یہ احکامات جو ہے نا کہ ان کی وصولیابی کا طریقہ اور نصاب کتنے پر کتنی زکوٰۃ ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ کا حکم ہے یہ مکہ مکرمہ میں فرض ہوا ہے۔ یہ تیسرا جواب اس بات کا ہے۔ اور چوتھا جواب جو حضرت عبداللہ بن عباس نے دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد مالی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ مشرکوں کو جہنم کی آگ اس لیے لگے گی کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے شرک چھوڑ کر جو نفس کی زکوٰۃ دینی تھی یہ شرک ادا نہیں کیا، اور انہوں نے نفس کی زکوٰۃ نہیں دی کہ ایمان لاتے اور شرک نہ کرتے، تو یہ زکوٰۃ جو تھی نا نفس کی، انہوں نے یہ ادا نہیں کی، اس لیے ان کو عذاب ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو غیر ممنون، جو نہ منقطع ہونے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس پر بڑی خوبصورت بات ہے، میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمران اون بن عبداللہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اور اس کی بیماری بڑی حیران کن ہے۔ مومن اور اس کی بیماری بڑی حیران کن ہے۔ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ مجھے بیماری کی حالت میں اللہ کتنا ثواب دیتا ہے، تو وہ کہے یا اللہ مجھے صحت دے نہیں، مجھے ہمیشہ بیمار رکھ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک جو ہے بیہقی شریف میں بھی ہے اور حاکم نے مستدرک میں بھی اس کو لکھا ہے، فرمایا کہ اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ میری بیماری میں مجھے اللہ کتنا انعام دے رہا ہے، وہ کہے یا اللہ مجھے صحت کی ضرورت نہیں، مجھے تو ہمیشہ بیمار رکھ۔ یہ بات کہنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے سر مبارک اوپر آسمان کی طرف اٹھایا اور ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ جب آپ ہنسے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتے رکھے، یہ اس کی کیا وجہ ہے مسکرانے کی؟ فرمایا میں نے دیکھے دو فرشتے جو نمازی کو تلاش کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ فرمایا میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ یہ جو مصلی پڑا ہے اس پر نمازی کوئی نہیں، اور ہم جب سے یہ آدمی نماز پڑھنے لگا ہے، جب سے یہ آدمی عبادت کرنے لگا ہے، ہم شروع سے اس کے نیک اعمال لکھ رہے ہیں، اس نے آج وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے تسبیح پڑھی، اس نے ذکر کیا، اس نے تلاوت کی، ہم سب اس کا ذکر جو ہے کتنے سالوں سے لکھ رہے ہیں، اور ابھی جب ہم نے توجہ کی تو یہ اس کا مصلی خالی ہے اور نمازی غائب ہے، تو ہم اس کی تلاش میں نکلے کہ وہ کہاں گیا۔ جب اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کو تیری تقدیر کی رسی نے باندھ لیا ہے، یعنی اس کے مقدر میں تقدیر میں کیا آیا کہ وہ نمازی بیمار ہو گیا، یہ ہے کہ اس کو تقدیر کی رسی نے اس کو باندھ لیا۔ یعنی ہمیں پتہ چل، جب مصلی خالی دیکھا اور ہم اس کی تلاش میں نکلے تو پتہ چلا کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وضو نہیں کر سکتا، اب یہ جو ہے نا چارپائی پر پڑا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، وہ شخص جو تھا نا اس کو میرے حوالے رہنے دو، اور جو تم شروع سے اس کی نیکیاں لکھ رہے ہو نا اس کو کنٹینیو رکھو، اور ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی نیکیاں لکھتے رہو، اور اس کا اجر میرے ذمہ ہے، اور وہ جو عمل کرتا تھا اس کا اجر اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ تم اس کے عمل میں چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، وہ بیمار ہے، وہ جس حالت میں بھی ہے، جب تک وہ مصلی پر لوٹ کر نہیں آتا اس کی نیکی لکھتے رہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دوستو، جو آدمی پابندی سے تلاوت کرتا ہے، روشی پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، باوضو رہتا ہے، اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے، اپاہج ہونے کی وجہ سے
کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی تکلیف بیماری کی وجہ سے، کسی بھی ریزن سے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے شروع میں کہا حدیث پاک میں کہ وہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کو کتنا اجر و ثواب ہے، وہ کہے یا اللہ مجھے ٹھیک ہی نہ کر، پھر تو موجے ہو گئی۔ ہاں جی، جیسے آج کل جو ہے ابھی کہتے ہیں نا کہ بیماری اچھی ہے، ٹرمپ کا چیک جو آتا رہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صحت کی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا کی مثالیں ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے، جیسے کہتا ہے نا کہ تندرست کام کر کر کے مر گئے، ٹیکس دے دے کے مر گئے، بچتا ہی کچھ نہیں، اور ادھر جب ہم پڑوسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی موجیں ہیں، تو کہتا ہے کہ یہی حال ہمارا بھی ہو، اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تھا درس قرآن مجید کا، جو میں اس کا ایک ترجمہ کر لوں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگلا درس پھر اس طرح ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل بیان فرمائی گئی، عربی قرآن عقل والوں کے لیے خوشخبری دیتا، ڈر سناتا، تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں اور بولے ہمارے دل خلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ ہے، ڈاٹ ہے۔ ڈاٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ باٹل دیکھتے ہو نا، بوتل، اس کے اندر وہ کاغذ لگاتے ہیں نا، جو پرانے زمانے میں بوتلیں رکھی تھی، وہ پتہ نہیں کس کا ٹاٹ ہوتا تھا، ڈھکن جو تھا جو اندر چلا جاتا تھا، وہ اتنا ٹائٹ ہوتا تھا کہ باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اس کو قرآن میں وقر فرمایا کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز، قرآن کی آیت، ہدایت اور کوئی آپ کا فرمان ہمارے کان میں آ سکتا ہی نہیں، جیسے بوتل میں کوئی چیز نہیں جا سکتی، اور ہمارے تمہارے درمیان روک ہے تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قل، تم فرما دو، آدمی ہونے میں تو میں تمہارے جیسا ہوں، مجھے وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تم اس کے حضور سیدھے رہو، فاستقیموا، اور اسے سے معافی مانگو، اور خرابی ہے شرک والوں کو، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔